بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشن راستہ کے چینل میں خوش آمدید۔ میرے بھائیوں، آج جو خاص وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جس سے زندگی کے ہر مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ کے حالات انتہائی خراب ہو جائیں، کہیں سے بھی کوئی راستہ نہ ملے، زندگی ایسے لگے کہ اس سے آگے زندگی ختم ہے، تو سورۃ کوثر کا وظیفہ کر لیا کرو۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے کہ رزق اور دولت کو کھینچ لاتا ہے۔ کرنا کس طرح سے ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اس کا خاص وقت کیا ہے، یہ سارا بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے چینل پر جتنے بھی نئے دوست ہیں، ان تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور ہمارے پیارے وظائف سے آپ لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ذکر جو ہے اور وظائف جو ہیں، دعائیں جو ہیں، یہ زندگیوں کو بدل دیتی ہیں۔ زندگی کے جتنی بھی تلخ حقیقتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہی دور ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم کیوں اللہ کا ذکر نہیں کرتے؟ پھر ہم کیوں لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ آج کل یہ پوزیشن ہے کہ جس رشتہ دار کے پاس یا جس ہمارے دوست کے پاس پیسہ ہے، گاڑی ہے، ریسپیکٹ اسی کی جاتی ہے۔ ایک بندہ جو غریب ہے، جس کے حالات خراب ہیں، جس کا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے، کوئی اس کو منہ بھی نہیں لگاتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ پیسے کو دیکھ کر لوگوں کی قدر مت کیا کرو، لیکن یہ زمانے کی حقیقت ہے۔ آج جو خاص عمل ہے نا، سورۃ کوثر کا عمل، اس کے کئی طریقے ہیں اس وظیفے کے، لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس طریقے سے اگر آپ لوگ کر لیں گے تو پھر اس وظیفے سے ہر طرح کی کامیابی جو ہے وہ آپ کو ملے گی، ہر طرح کی مشکل ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، جو لوگ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور اللہ پاک اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کی ضروریات، اس کے کام خود بخود سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص اللہ کا ہو کر دیکھے، راستے بھی بن جائیں گے، بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، رنج و غم بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ہر طرح کی مشکل کے لیے زبردست ہے۔ چاہے وہ مشکل پیسوں کے حوالے سے ہے، چاہے وہ مشکل بیماریوں کے حوالے سے ہے، یا گھر میں کوئی اور مسئلہ ہے۔ کئی ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کے شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کو مناسب رشتہ نہیں ملتا، یا جب آپ بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو طرح طرح کے خیالات ذہن میں آتے ہیں کہ وہاں پر ہماری بیٹی پتہ نہیں خوش ہوگی یا نہیں، وہاں پر جدھر ہم رشتہ کر رہے ہیں وہ لوگ کیسے ہوں گے۔ اس طرح کے ہزاروں ایسے خیالات ہوتے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کا مبارک نام پڑھ کر، وظائف کر کے، قرآن پاک کی سورہ مبارکہ پڑھ کے، وظائف کر کے اپنے اللہ سے مدد مانگیں گے، تو جہاں بھی مناسب ہوا، اللہ پاک وہاں سے خود بخود ایسے انتظام فرما دے گا کہ رشتے ہو جائیں گے اور آپ کی اولادیں اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں گی۔ میرے بھائیوں، جو قرآن پاک ہے نا، یہ بڑی ہی روشن اور مبارک کتاب ہے۔ اس سے روشنیاں نکلتی ہیں، زندگی گزارنے کے ایسے ایسے اصول قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہی نہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں بسا لیں تو ہماری یہ دنیا بھی آسان ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں جس طرح یہ سورہ کوثر کا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جس طریقے سے میں یہ وظیفہ آپ کو بتاؤں، جو طریقہ بتاؤں، اس طریقے سے اگر کوئی کرے تو یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ اس کی زندگی سے پریشانیاں نہ ختم ہوں۔ اللہ پاک اس کی زندگی سے پریشانیاں ختم کر دے گا۔ اللہ پاک اس کو ایسا رزق عطا فرمائے گا، اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ پیسہ کبھی ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے گا۔ میرے بھائیوں، دنیا کے جتنے بھی خزانے ہیں، یہ سارے اللہ کے ہی ہیں۔ یہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ ہیں، یہ سارے
عارضی بادشاہ ہیں، اصل بادشاہ حقیقی بادشاہ صرف اللہ ہی ہے۔ تو آئیے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ عمل آپ نے کس طرح کر لینا ہے نوٹ فرما لیں بعد میں تاکہ کسی کو مسئلہ نہ ہو۔ صبح نہار منہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے۔ کرنا اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ جب آپ درود پاک پڑھ لیں گے، درود ابراہیمی، اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کو 129 ٹائم 129 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورۃ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے اللہ سے دعا کر لینی ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد اللہ پاک کا ایک ہی مبارک نام ہے یا رزاقو یا رزاقو، اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ دوبارہ غور سے عمل کو سن لیں کہ سورۃ کوثر کو آپ نے 129 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد یا رزاق کو اللہ پاک کا مبارک نام ہے، اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے اللہ سے دعا کر لینی ہے اور پھر وظیفے کے آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل کر کے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اپنے جسم پر پھیر لینے ہیں۔ اس وظیفے سے آپ کے پاس دولت بھی آئے گی، اس وظیفے سے آپ کے پاس پیسہ بھی آئے گا اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ تندرست رکھے گا۔ یہ عمل اتنا مبارک عمل ہے کہ اس عمل کے بعد آپ کو کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک انتظام فرما دے گا اور گھر میں اتنا پیسہ آئے گا کہ سب رشتہ دار دوست آپ کے آگے پیچھے ہوں گے، کہیں گے کہاں سے آیا اتنا پیسہ۔ بے شک اس وظیفے کو کر لو، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ وظیفہ کتنا مجرب ہے، کتنا طاقت والا وظیفہ ہے، اور ایک ہی پل میں یہ وظیفہ کام کرتا ہے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک وہاں سے آپ کو دے گا جہاں کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کئی دفعہ انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسہ وہاں سے آئے گا یا وہاں سے آ جائے گا، کوئی کاروبار سے منسلک ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کاروبار کی مد میں آ جائے گا، لیکن اس وظیفے کے بعد آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ غیب سے اللہ پاک آپ کی مدد فرما دے گا۔ غیب کا مطلب ہے کہ جس کا اندازہ ہی نہ ہو۔ تو بڑا ہی مبارک عمل ہے۔ میں اپنے تمام بہنوں کو کہتا ہوں، اپنے تمام بھائیوں کو کہتا ہوں کہ اس وظیفے کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ وظیفہ کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھنا کہ پوری زندگی مجھے دعائیں دو گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔